سر یہ میرے شوہر ہیں، ان سے چالان کے پیسے لے لیں۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کی جانب اشارہ کیا، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کا کھڑوس کزن اور پروفیسر بھی ہے جو اس وقت موبائل میں مصروف تھا۔ یہ آپ کے شوہر ہیں؟ حوالدار نے اچانک چونک کر پوچھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ حوالدار کچھ کہے بغیر اس شخص کی جانب چلا گیا تھا جبکہ وہ چپکے سے وہاں سے نکل گئی۔ سر وہ آپ کی وائف عائشہ نے کہا ہے آپ سے چالان کے پیسے لے لوں۔ بیچ روڈ پر اس کا نام سنتے سلطان درانی کے چہرے پر غصے کے تاثرات چھا گئے۔ رات وہ گہری نیند سو رہی تھی کہ تبھی اسے اپنے دروازے پر کسی کھٹکے کا احساس ہوا۔ وہ اگنور کرتے دوبارہ سو گئی۔ اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوتے ہی اس کی آنکھ پٹ سے کھلی۔ مسز سلطان درانی، اتنی جلدی سو گئیں آپ؟ میری تھکن کون اتارے گا؟ اس کی گردن پر انگلی پھیرتے وہ عائشہ کے حواس غائب کرنے لگا۔ عائشہ تیزی سے اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ سانسیں اتنی تیز چل رہی تھیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اپنے پاس لیٹی کزن کو عائشہ نے زور سے لات مار کر جگایا۔ رابعہ کی بچی اٹھو۔ رابعہ جو نیند میں نہ جانے کون کون سے خواب دیکھ رہی تھی وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا عائشہ، کیا ہوا؟ کوئی چور آ گیا ہے؟ رابعہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عائشہ نے رابعہ کو تقریباً جھنجھوڑ کر کہا، تم کیسے میرے پاس اتنے آرام سے سو رہی ہو جبکہ میں ابھی اتنے برے خواب سے جاگی ہوں؟ تمہارا وہ کھڑوس بھائی ابھی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ دوبارہ سے خواب سوچ کر عائشہ پر کپ کپی سی طاری ہونے لگی۔ رابعہ اپنے ہوش و حواس میں جب لوٹی تو بولی، اچھا اب بتاؤ کیا خواب دیکھ لیا تم نے جس کی وجہ سے تمہیں یوں آدھی رات کو مجھے لات مار کر جگانا پڑا ہے؟ رابعہ کو اپنی نیند خراب ہونے کا بہت افسوس تھا، لیکن خیر اب جب اٹھ ہی چکی تھی تو وہ اپنی کزن اور سب سے پیاری دوست کا دکھڑا سننے کے لیے تیار تھی۔ عائشہ جھٹ سے بولی، آج تم یونیورسٹی نہیں گئی تھی نا؟ تو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ جب میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی تو مجھے ایک پولیس والے نے روکا اور تیز اسکوٹی چلانے پر چالان کر دیا۔ عائشہ دھیرے دھیرے اپنی بات رابعہ کو بتانے لگی۔ رابعہ تیزی سے بولی، کیا کیا کہہ رہی ہو تم؟ آج تم اسکوٹی پہ چلی گئی تھی؟ پاگل لڑکی، بھائی کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ ایک ہی تو یونیورسٹی جانا تھا اور ویسے بھی ہم چاروں روز بھائی کے ساتھ ہی تو جاتی ہیں۔ آج تمہیں کیا موت پڑی تھی؟ اکیلی اسکوٹی لے کے نکل پڑی۔ پھر اچھا آگے بتاؤ، پولیس والے نے کتنا چالان لیا ہے تم سے؟ عائشہ نے رابعہ کو ایک اور دھپ رسید کی۔ ہاں تو تم تینوں کو جو آج اکٹھے موت پڑی تھی، تم تینوں آج یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، لیکن مجھے تو جانا تھا نا، اور میں اکیلی تمہارے اس کھڑوس بھائی کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جس دن میں ذرا سی خوش ہوں، فن کرنے کے موڈ میں ہوں، تو تمہارا کھڑوس بھائی آ کر میرا پورا دن خراب کر دیتا ہے۔ اب دیکھو رات کے اس پہر بھی سے چین نہیں ویسے نہیں آ سکتا تو میرے خوابوں میں آ کر مجھے اس طرح ڈرا رہا ہے کہ بھئی میں اب اس کی تھکن کیسے اتار سکتی ہوں۔ عائشہ نے جب یہ کہا تو رابعہ نے تیزی سے گردن موڑ کر عائشہ کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا کہا ہے بھائی نے تمہارے خواب میں آ کر؟ عائشہ بولی، اچھا پہلے یونیورسٹی سے واپسی والی بات تو سن لو نا۔ جب پولیس والے نے مجھے روکا تو تھوڑی ہی دور سلطان درانی یعنی کہ تمہارے پروفیسر بھائی صاحب کھڑے تھے۔ میں نے تو ایسے ہی پولیس والے کو اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ میری جان چھوڑ دیں اور میں بھاگ نکلوں۔ بس میں نے اتنا ہی کہا، وہ میرا ہسبینڈ کھڑا ہے اور سچ میں مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں سلطان درانی کھڑے ہیں۔ میں تو جیسے ہی حوالدار ذرا سا سائڈ پہ ہوا، سیکورٹی بھگا کر گھر لے آئی اور گھر آ کر ہی دم لیا، لیکن اگلے 10 منٹ بعد ہی سلطان صاحب کی مجھے کال آ گئی، جو غصے میں کہہ رہے تھے، بہت شوق ہے نا تمہیں اکیلے اسکوٹی چلا کر یونیورسٹی آنے کا، تب نہ چالان بھی خود بھرا کرو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ سلطان درانی غصے سے اور کچھ کہتا، میں تیزی سے بولی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، جب گھر آئیں گے میں آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گی۔ تب میرے پاس پیسے نہیں تھے جان چھڑوانے کے لیے، میں نے ایسے ہی آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا۔ یہ کہہ کر میں نے تیزی سے فون بند کر دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں نے ایسے رینڈملی جہاں جس طرف اشارہ کیا تھا وہاں آپ کے بھائی محترم کھڑے تھے اور انہیں میرا چالان دینا پڑا ہے، اور اب وہ میرے خواب میں آ رہے ہیں اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے۔ عائشہ کے ایسا بولنے پر رابعہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ عائشہ کو مزید غصہ آنے لگا۔ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تم کیوں ایسے ہنس رہی ہو؟ رابعہ اپنی ہنسی بمشکل روکتے ہوئے بولی، ہاں تو بھائی صحیح کہہ رہے ہیں نا، تمہارے خوابوں میں آ کر جب تم انہیں اپنے شوہر بتاتی پھرو گی تو وہ ظاہر سی بات ہے تم سے اپنا حق لینے آئیں گے ہی نا۔ یہ کہہ کر رابعہ پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ عائشہ نے اپنے اوپر لی ہوئی چادر زور سے پرے پھینکی اور رابعہ کے اوپر تقریباً چڑھتے ہوئے اس کے بال اپنی مٹھیوں میں لے لیے۔ اچھا تو یعنی اب سلطان درانی کی بہن رابعہ درانی بھی مجھ پر ہنسے گی؟ رکو تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئیں۔ تیز ہنسی کی آوازیں ساتھ والے کمرے میں گئی۔ سوئی ہوئی ماں تقریباً بھاگتے ہوئے آئیں، دھاڑ سے دروازہ کھولا اور بولی، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ تب دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا۔
پہلے ماں کو دیکھا، دوبارہ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ ماں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تم دونوں تو ہو ہی پاگل، عائشہ تو ہے ہی ایسی، رابعہ تم کچھ عقل کر لیا کرو۔ رات کے اس پہر اگر کسی اور نے سن لیا کہ تم دونوں یوں منہ پھاڑ پھاڑ کر پتہ نہیں کس بات پر ہنس رہی ہو تو سب کیا سوچیں گے؟ چلو چپ کر جاؤ اور سو جاؤ، صبح جب یونیورسٹی جانا ہوتا ہے تو تم دونوں کو اٹھنے میں موت نظر آتی ہے۔ یہ کہہ کر سعدیہ بیگم واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تب عائشہ اور رابعہ نے شرافت سے اپنے اپنے بستر درست کیے اور لیٹ گئیں۔ لیکن رابعہ کی زبان پر دوبارہ سے کھجلی ہونے لگی۔ ویسے عائشہ یار، یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی کہ تم بھی میری بھابھی بن سکتی ہو۔ آئے ہائے ہائے، کیا جوڑی ہوگی، ایک بہت ہی لائق اور قابل پروفیسر اور دوسری پڑھائی سے دور بھاگنے والی لڑکی۔ یہ کہہ کر رابعہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی۔ عائشہ دھیمی آواز میں بولی، اچھا بس کرو، مجھے اب دوبارہ سے غصہ مت دلاؤ، یہ نہ ہو کہ بابا آ جائیں۔ اب چپ کر کے سو جاؤ، بڑی بنتی ہو لائق پروفیسر کی بہن۔ دونوں اس کے بعد چپ چاپ سو گئیں۔ چودھری ہاؤس میں 2 فیملیز آباد تھیں۔ چودھری عامر، جس کی 3 اولادیں تھیں، ایک بیٹا سلطان درانی، دوسرا بیٹا شمشیر جو اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے باپ کے ساتھ آفس جاتا تھا، اور ایک بیٹی رابعہ۔ سلطان درانی نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے اس یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب کر لی تھی جس میں وہ خود پڑھتا تھا، جبکہ رابعہ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ دوسرا بھائی چودھری ارسلان تھا، جس کی صرف ایک بیٹی عائشہ ہی تھی۔ وہ بھی ابھی یونیورسٹی کی طالبہ تھی، جو ذہین تو بہت تھی لیکن ہر وقت اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی شرارت گھسی رہتی۔ پورے گھر والوں کے ناک میں عائشہ نے دم کر رکھا تھا۔ اس کی ماں سعدیہ بیگم اور عائشہ کی تائی سمیرہ بیگم دونوں بہنیں تھیں، اس لیے دونوں شروع سے لے کر آج ان کو اکٹھے رہتے ہوئے تقریباً 25-30 سال ہونے والے تھے، لیکن آج تک ان دونوں بھائیوں میں یا دونوں بہنوں میں کبھی بھی کوئی انبن نہیں ہوئی تھی۔ ایسا ہی ان کے بچوں کے ساتھ رابعہ اور عائشہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتی تھی۔ ہاں، البتہ سلطان درانی ان سے بڑا ہونے کی وجہ سے تھوڑا چپ اور ریزرو سا رہتا تھا، اس لیے عائشہ سلطان درانی سے ذرا دور ہی رہتی تھی، اور اوپر سے یہی سلطان درانی اس کا کزن اس کی یونیورسٹی میں اس کا پروفیسر تھا، جس سے عائشہ کو سخت الجھن ہوتی کہ یونیورسٹی میں بھی پروفیسر کی شکل دیکھتی رہتی ہوں، گھر آ کر بھی اس پروفیسر کی شکل دیکھنی پڑتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر رابعہ کو اس بات سے چڑھاتی رہتی تھی۔ چودھری ہاؤس کے بغل میں ایک آرائے ہاؤس تھا، وہاں بھی 2 بھائیوں کی فیملیز آباد تھیں، جو عامر اور ارسلان کے چچا کے بیٹوں کا گھر تھا۔ کچھ رشتہ داری اور کچھ ہمسائے داری تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں گھروں کا آپس میں بہت آنا جانا تھا۔ دونوں بھائیوں کی ایک ایک بیٹی ہی تھی، جن کے نام زاریہ اور مشیل تھا۔ زاریہ اور مشیل عائشہ اور رابعہ کی بہت اچھی دوستیں تھیں، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ اسی لیے بڑوں نے سلطان درانی کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آج کل دور کچھ اچھا نہیں ہے، اکیلی لڑکیوں کو باہر بھیجتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے تم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم ان چاروں کو ساتھ لے جایا کرو اور ساتھ واپس لے آیا کرو۔ سلطان درانی مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق یہ ڈیوٹی نبھا رہا تھا، لیکن آج عائشہ کی حرکت نے اسے سخت غصہ دلایا۔ کمرے میں آ کر جب وہ لیٹا تو اسے عائشہ کی خود کو شوہر کہنے والی بات پر ہنسی بھی آئی۔ سر جھٹک کر بولا، یہ عائشہ بھی نہ پتہ نہیں کب بچپنا ختم ہوگا اس کا، شرارتیں تو بس ہر وقت اس کے دماغ میں گھسی رہتی ہیں، اور پڑھائی کا نام لے لو تو اس کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ چلو صبح ہے ہی میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا، کل یونیورسٹی اس نے میرے ساتھ ہی جانا ہے نا۔ کچھ سوچ کر سلطان درانی زیر لب مسکرانے لگا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ سلطان نے آج تک عائشہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج جب عائشہ نے پولیس والے کو یہ بتایا کہ وہ اس کا شوہر ہے تو اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ اپنی یہ کیفیت خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا۔ رات کے کھانے پر اسے اپنے سامنے والی کرسی پر عائشہ بیٹھی نظر آئی، جو اپنے کھانے میں مزید چاٹ مسالہ ڈال کر کھانے کو چٹپٹا کر کے کھانے میں مگن تھی۔ سلطان درانی نے عائشہ کی حرکت کو بہت دلچسپ نظروں سے دیکھا، پھر دل میں سوچا، میں نے تو کبھی تم پر غور ہی نہیں کیا، تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو اور بے حد حسین بھی۔ سلطان درانی زیر لب مسکراتا ہوا کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اسے ایک دم کیا ہو گیا ہے۔ وہ بالکل بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا۔ آج تک اتنے سال یونیورسٹی میں اسے ہو گئے تھے، لیکن کبھی بھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں رکھی تھی، نہ ہی کسی کو پسند کیا تھا، لیکن اب ایک دم سے ہی اسے عائشہ میں عجیب سی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اگلے دن ارسلان صاحب اور حماد صاحب دونوں کے مشترکہ دوست کی والدہ وفات پا گئی، تو دونوں گھروں کی سب عورتوں اور ان کے شوہروں کو وہاں جانا پڑ گیا۔ سب اپنی بیٹیوں کے حوالے گھر کر کے چلے گئے کہ وہ ان کے آنے تک کچھ کھانا وغیرہ بنا لیں، لیکن عائشہ کو تو کام کرتے وقت موت پڑتی تھی۔ اس کے خرافاتی ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور پھر فون کر کے زاریہ اور مشل کو بھی اپنے گھر بلا لیا۔ تم تینوں میری بات سنو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے میک اپ کرنے کا کتنا شوق ہے، پھر روز ہم اتنی مصروف رہتے ہیں کہ میک اپ کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آج گھر کوئی نہیں اور ہم فری بھی ہیں، تو کیوں نہ میں تم دونوں کا میک اپ کروں؟
کیوں نہ میں تم تینوں کا میک اپ کروں اور اچھا سے تیار کروں؟ تینوں نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا، لیکن زاریہ بولی مگر ہمیں تو ماما بول کر گئی ہیں کہ ہمارے آنے تک کھانا بنا لینا، اور کچھ کام ہے کرنے والے وہ بھی کر لینا۔ عائشہ نے ہاتھ سے جھٹک کر لاپرواہی سے کہا تو ارے چھوڑو، کیا گرمی میں کھانا بناتی پھرو گی؟ میں کھانا آرڈر کر رہی ہوں باہر سے، سب مل کر مزے سے کھائیں گے۔ چلو اب تم لوگ ایسا کرو کہ سلطان صاحب یعنی ہمارے استاد جی کے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں اے سی آن کر کے میں تم لوگوں کا اچھے سے میک اپ کروں گی۔ رابعہ جلدی سے بولی لیکن سلطان بھائی کے کمرے میں کیوں؟ اے سی ڈرائنگ روم میں بھی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں نا۔ لیکن عائشہ بولی ارے نہیں یار، استاد جی کے کمرے میں اتنا بڑا مرر لگا ہوا ہے اور اے سی بھی بہت اچھی کولنگ کرتا ہے، وہاں چلو نا، کیا مسئلہ ہے؟ اور ویسے بھی ہم ان کے آنے سے پہلے پہلے سب کچھ سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل آئیں گے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور ہم کوئی چھوٹے 2 سال کے بچے تھوڑی ہیں جو ان کے کمرے میں جا کر گن ڈال دیں گے اور وہ ہم سے لڑتا پھرے گا۔ بس کرو، اتنا نہ ڈرا کرو۔ چلو تم لوگ، میں اپنا میک اپ والا بیگ لے کر آتی ہوں۔ ان تینوں کو سلطان کے کمرے میں بھیج کر خود میک اپ اٹھا کر لے آئی اور باری باری سب کو تیار کرنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عائشہ بہت اچھا میک اپ کرتی تھی۔ کئی بار تو اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ پڑھائی سے فری ہو کر ایک بہت بڑا پارلر بنائے گی، لیکن پھر خود ہی اپنے اس خیال کو رد کر دیتی کہ اتنا پڑھ لکھ کر بھی کیا پارلر ہی بنانا ہے۔ وہ بس اپنے تمام گوہر اپنی سہیلیوں پر ہی آزماتی۔ سب کو بہت اچھا سا تیار کر دیا تو مشیل بولی تم خود بھی تو تیار ہو جاؤ نا عائشہ میڈم، ہم دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں، چلو اب تم بھی تیار ہو جاؤ۔ عائشہ نے بھی سوچا ہاں کیوں نہ وہ بھی تیار ہو جائے، پھر کچھ اچھی اچھی تصویریں بنا لی جائیں۔ جلدی سے روم میں آ کر ریڈ کلر کا شارٹ شرٹ اور بہت کھلا پلازو پہن کر وہ تیزی سے دوپٹے کو ہاتھ میں پکڑ کر کمرے میں آئی اور اپنا میک اپ شروع کر دیا۔ جب سب کچھ ہو گیا تو اینڈ پر لال رنگ کی لپسٹک لگائی تو اپنا روپ دیکھ کر وہ خود ہی حیران رہ گئی۔ تینوں نے ہی عائشہ کی بہت تعریف کی کہ یار تم پر یہ ریڈ کلر کتنا زیادہ سوٹ کر رہا ہے، قسم سے دلہن لگ رہی ہو۔ زاریہ وارفتگی سے اپنی اس کیوٹ سی دوست کو دیکھ کر کہنے لگی۔ عائشہ جھٹ سے بولی اچھا تو مجھے نظر نہ لگا دینا، چلو جلدی سے موبائل میں کچھ اچھی اچھی سی تصویریں بنا لیتے ہیں۔ جب سب نے تصویریں بنا لیں تو عائشہ بولی میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں سلطان درانی کے کمرے میں، اور اسی کے واش روم میں عائشہ بلا جھجک گھس گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر آتے ہی سلطان کی گاڑی کی آواز سن کر ان کے تینوں دوستیں کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ سلطان جب اپنے کمرے میں آیا تبھی عائشہ نے واش روم کا دروازہ کھولا اور اپنی ہی دھن میں باہر آنے لگی تو سامنے سلطان درانی کو دیکھ کر عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ کب آئے؟ اور سلطان درانی عائشہ کو پہلی مرتبہ اتنا تیار ہو کر اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اپنے حواس میں نہیں رہا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عائشہ جو ہر وقت سادہ سے کپڑوں میں ملبوس رہتی ہے، تیار ہو کر وہ اس قدر حسین بھی لگ سکتی ہے۔ سلطان دھیرے دھیرے عائشہ کی جانب بڑھنے لگا، اب تو عائشہ کی ہوائیاں ہی اڑنے لگی تھیں۔ دیکھیں آپ پلیز مجھے کچھ مت کہیے گا، میں تو بس یہاں زاریہ لوگوں کا میک اپ کرنے آئی تھی تو مجھے واش روم یوز کرنا پڑ گیا، پلیز آئی ایم سوری، میں نے آپ کی کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں کی، آپ بے شک چیک کر لیں پلیز سوری۔ عائشہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سلطان درانی سے معذرت کرے اور یہاں سے بھاگ جائے۔ سلطان کی خود پر جمی نظریں اسے انکمفرٹیبل کر رہی تھیں۔ عائشہ یہ کہہ کر تیزی سے سلطان درانی کے پاس سے گزرنے ہی لگی کہ عائشہ کے دوپٹے پر لگی ہوئی موتیوں کی لڑی سلطان درانی کے کف لنکس کے ساتھ اٹک گئی۔ عائشہ ایک جھٹکے سے رکی اور گھبرا کر سلطان درانی کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ جتنا یہاں سے نکلنے کی جلدی کر رہی تھی اتنا ہی اسے اب یہاں کھڑا ہونا پڑا، لیکن اس بات سے حیران تھی کہ سلطان درانی جو اتنا کھڑوس ہے، اس نے اب تک عائشہ پر اپنا غصہ نہیں نکالا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑی کزنز بھی اس انتظار میں تھیں کہ ابھی عائشہ اپنی بے عزتی کروا کر منہ بسورے آئے گی۔ سلطان درانی نے اپنے دل کو کچھ قابو میں رکھا اور دھیرے سے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ آخر تم ہر وقت اتنی جلدی میں کیوں رہتی ہو؟ کبھی کوئی کام آرام سکون سے بھی کر لیا کرو، اور مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تم لوگ جب چاہو میرے روم میں آ کر بیٹھ سکتی ہو۔ سلطان درانی اپنے دل کو قابو میں رکھ کر دھیرے دھیرے اپنے کف لنک سے عائشہ کی موتیوں کی لڑی کو اتار رہا تھا۔ سلطان درانی کی بات پر عائشہ کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور سلطان درانی کو لگا کہ عائشہ جاتے وقت اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی ہو، لیکن پھر خود پر کنٹرول کر کے سو گیا۔ لیکن اسی دن سے عائشہ کا خوبصورت سراپا ہر وقت سلطان کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا۔ سلطان درانی گھر کے باہر گاڑی میں اپنی 4 عدد اسٹوڈنٹس کا انتظار کر رہا تھا جن کی تیاریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ایک دو ہارن تو ان چاروں کو سنائی ہی نہیں دیتے تھے۔ سلطان درانی نے ہارن پر مسلسل ہاتھ رکھا، تب ہی وہ چاروں مکھیوں کی طرح بھاگتی ہوئی ایک دوسرے کے اوپر گرتی پڑتی گاڑی کی طرف آ گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر اب ان سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو سلطان درانی انہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔
اور گھر والوں سے بے عزتی الگ ہوگی ان کی، اس لیے وہ چاروں گاڑی میں بیٹھ گئیں تو سلطان درانی نے سامنے دیکھا تو شمشیر بھی اپنا لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے ہاتھ ہلاتا ہوا ان کی گاڑی کی جانب آ رہا تھا۔ زاریہ نے جیسے ہی شمشیر کو دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ شمشیر کو چپکے چپکے دیکھے جا رہی تھی، لیکن اپنے اس دل کی چاہت کو زاریہ نے کبھی اپنے دوستوں تک کو نہیں بتایا تھا۔ شمشیر کو دیکھ کر زاریہ کی آنکھوں کو سکون ملنے لگا۔ شمشیر گاڑی کے قریب آ کر بولا، یار بھائی آج مجھے آپ چھوڑ دیں، اگر میری جگہ بنتی ہے تو۔ بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ آفس نہیں جا رہے اور گاڑی کا ٹائر بھی میں نے ابھی دیکھا جو پنکچر ہے۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں، اگر آپ مجھے فیور دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ سلطان درانی اپنے چھوٹے بھائی سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، چلو رابعہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ شمشیر بیٹھو تم۔ پھر ان 6 لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ شمشیر کو خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز مسلسل محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس نے ذرا سی گردن موڑی تو زاریہ کو خود کی جانب یکٹک دیکھتے ہوئے پایا۔ شمشیر کو بھی زاریہ بچپن سے ہی پسند تھی، لیکن اپنی تربیت کی وجہ سے وہ آج تک زاریہ سے فری ہو کر بات نہیں کرتا تھا کہ پتہ نہیں زاریہ یا اس کے گھر والے کیا سوچیں گے۔ دونوں کے دلوں میں ہی آگ برابر کی لگی ہوئی تھی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے جذبات سے بالکل انجان تھے۔ کچھ دیر بعد ہی سلطان نے شمشیر کو اس کے آفس اتارا۔ شمشیر ہاتھ ہلاتا ہوا آفس کی جانب چلا گیا، جبکہ وہ پانچوں یونیورسٹی آ گئے۔ سلطان بھی بیک ویو مرر سے بار بار عائشہ کو دیکھ رہا تھا، جو بک کھولے نہ جانے کون سے رٹے لگانے میں مصروف تھی۔ سلطان درانی کو معلوم تھا کہ عائشہ بہت ذہین ہے، اگر وہ ذرا سی زیادہ توجہ سے پڑھنے لگے تو ضرور یونیورسٹی میں ٹاپ کرے گی، لیکن لاابالی سی عائشہ پڑھائی کو کم اور شرارتوں کو زیادہ وقت دیتی تھی۔ آج جب زاریہ اور مشال یونیورسٹی سے واپس آئیں تو گھر میں غیر معمولی صفائیوں کو ہوتے دیکھ کر دونوں نے اپنی اپنی ماؤں سے حیرت سے سوال کیا کہ خیریت تو ہے نا، آج کیا کوئی مہمان آ رہے ہیں جو ڈیپ کلینزنگ ہو رہی ہے گھر کی؟ زاریہ کی ماں زاریہ کے پاس آ کر اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، تمہارے بابا کے بہت اچھے دوست ترکی سے آ رہے ہیں، ان کا بیٹا بھی ساتھ آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت قابل اور اچھا لڑکا ہے، اور انہوں نے پہلے ہی خواہش ظاہر کر دی ہے کہ وہ تمہارے رشتے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس لیے بس ہم لوگ گھر کو ذرا صاف کروا رہے تھے، وہ رات کو پہنچ جائیں گے۔ ماں تو اپنی بات کہہ کر واپس صفائیوں میں لگ گئیں، لیکن زاریہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو اپنے دل میں شمشیر کی محبت کو سنبھال کر رکھا تھا اور یہی سوچا تھا کہ کیا پتہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ وہ اپنی تمام ہمت جمع کر کے شمشیر سے اپنے دل کی بات کہہ سکے، لیکن اس کی محبت تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ زاریہ افسردہ دل کے ساتھ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ مشل نے بھی جب اپنی دوست نما کزن کا یہ حال دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ فوراً سے عائشہ اور رابعہ کو فون کر کے بلا لیا۔ زاریہ نے جب ان تینوں کو اپنے سامنے دیکھا تو زاریہ کا ضبط جواب دے گیا اور وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ بالآخر اپنے دل کی وہ بات اپنے دوستوں سے کہہ ڈالی جو آج تک وہ خود سے بھی چھپاتی آ رہی تھی۔ رابعہ نے حیران ہو کر کہا، اچھا مجھے بھی ایک دو بار فیل ہوا تھا کہ تم شمشیر بھائی کو پسند کرتی ہو، لیکن پھر میں نے اپنا وہم جان کر اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ عائشہ اپنے لاابالی پن سے فوراً سے چٹکی بجا کر بولی، ارے تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ دیکھنا جو تمہارا رشتہ لے کر آ رہے ہیں ان کو تو میں ایسا بھگاؤں گی کہ کیا یاد کریں گے، اور اب تم یہ رونا دھونا بند کرو، میں شمشیر بھائی سے طریقے سے بات کرتی ہوں۔ رابعہ، تمہیں لگتا ہے کہ زاریہ شمشیر بھائی کو پسند کرتی ہے، لیکن میں نے بھی ایک دو بار شمشیر بھائی کو چپکے چپکے زاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کے دل میں بھی زاریہ کے لیے محبت ہے۔ لیکن چلو تم اٹھو، ہمیں جلد ہی شمشیر بھائی سے یہ بات کنفرم کرنی ہوگی کہ وہ زاریہ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر عائشہ رابعہ کے ساتھ پلان بنانے لگی کہ کیسے وہ شمشیر کے سامنے زاریہ کے رشتے لانے والے لوگوں کے آنے کے بارے میں بات کرے گی۔ شام کو جب شمشیر گھر آیا تو رابعہ اور عائشہ دونوں سر جوڑے نہ جانے کون سی سرگوشیوں میں گم تھیں۔ شمشیر نے بیگ صوفے پر رکھا اور خود تقریباً گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، تم دونوں میں اب کون سی شرارت چل رہی ہے؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ عائشہ تیزی سے بولی، شمشیر بھائی ہم تو پلان کر رہے ہیں کہ ہم زاریہ کی منگنی پر کیسے ڈریسز بنوائیں، میں تو اسے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم سب ایک جیسے ڈریس بنوا لیتے ہیں، یہ مان ہی نہیں رہی۔ شمشیر نے جیسے ہی عائشہ کے منہ سے زاریہ کے رشتے والی بات سنی تو گھبرا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا زاریہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ رابعہ جھٹ سے بولی، جی بھائی، آج رات کو ہی ترکی سے کچھ مہمان آ رہے ہیں، ارسلان انکل کے دوست ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے زاریہ کا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں۔ ویسے تو ان کے 2 بیٹے ہیں، لیکن وہ اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ زاریہ کے لیے لانے چاہ رہے ہیں، اس لیے آج ہم پلاننگ کر رہے تھے۔ لیکن بھائی آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ شمشیر گڑبڑا کر بولا، نہیں کچھ نہیں، میں تو بس۔ عائشہ جھٹ سے اپنے منہ پھٹ والے انداز میں بولی، شمشیر بھیا مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ابھی آپ کا دل ٹوٹا ہے، مجھے سچ میں آواز آئی ہے، کہیں آپ زاریہ کو پسند تو نہیں کرتے؟ شمشیر عائشہ کی بات پر چپ رہا تو رابعہ کو لگا تھا
کہ ابھی شمشیر بھڑک اٹھے گا، لیکن شمشیر کہنے لگا، ہاں میں زاریہ کو پسند کرتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے کافی سالوں سے، لیکن میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ جب اس کی پڑھائی مکمل ہوگی تو میں رشتہ بھیجوں گا۔ لیکن چلو اب خیر اس کا رشتہ ہو رہا ہے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ظاہر سی بات ہے اس کی مرضی بھی تو اس رشتے میں شامل ہوگی نا، تو مجھے اب اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھ لینی چاہیے۔ عائشہ جھٹ سے چھلانگ لگا کر شمشیر کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ ارے میرے پیارے بھیا، آپ کو پریشان اور افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر زاریہ کا بھی یہی حال ہے، ہم تو بس کنفرم کر رہے تھے کہ کیا آپ بھی زاریہ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا ہے، وہ بھی نہ جانے کب سے آپ کو پسند کرتی ہے۔ عائشہ کی بات پر شمشیر کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو عائشہ؟ جی بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، عائشہ بولی۔ میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ دونوں کی ایک ملاقات سیٹ کروا دیتی ہوں، آپ دونوں آپس میں بات کر لیں۔ عائشہ نے رابعہ کی جانب دیکھ کر ایک آنکھ دبا کر کہا۔ شمشیر کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں ایسی باتوں میں تو تمہارا بڑا دماغ چلتا ہے عائشہ، چلو مجھے بھی کچھ بات کرنی ہے زاریہ سے، بلاؤ اسے۔ عائشہ اور رابعہ کی طرف خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی یہ دونوں دوست اور کزنز کتنے چھپے ہوئے نکلے، جو دل دل میں کتنے سالوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی رابعہ نے فون کر کے مشل کو بتا دیا کہ شمشیر بھائی کی بھی حالت زاریہ سے مختلف نہیں ہے، وہ بھی انہیں بے حد چاہتے ہیں۔ اب کوئی پلان بناؤ بھائی اور زاریہ کی ملاقات کا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات کر لیں۔ اگلے دن وہ شاپنگ کے بہانے شاپنگ مال میں گئی تو وہیں شمشیر بھی آ گیا۔ شمشیر اور زاریہ کو پرائیویسی دینے کی خاطر انہوں نے ایک جگہ پر بٹھایا اور خود شاپنگ مال میں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ شمشیر وارفتگی سے زاریہ کی جانب دیکھ کر بولا، اچھا تو زاریہ صاحبہ آپ مجھے کب سے پسند کرتی ہیں، تو کوئی اشارہ نہیں دے سکتی تھیں؟ زاریہ بھی شرما کر بولی، سنا تو میں نے بھی یہی ہے کہ آپ بھی مجھے نہ جانے کب سے چاہتے ہیں، آپ لڑکے ہیں، آپ ہی کوئی اشارہ دے دیتے۔ دونوں بے ساختہ ایک دوسرے کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ لیکن شمشیر مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب جو رشتے والے آ رہے ہیں، اگر بابا نے میری بات وقاص کے ساتھ پکی کر دی تو کیا ہوگا؟ شمشیر ہاتھ جھٹک کر بولا، اور یہ تم ٹینشن مت لو، اس ترکی کے سنڈے کا بھی میں کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا، بس خوش رہو اور میں دوبارہ نہ سنوں کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ شمشیر کی بات پر زاریہ شرما گئی، چاروں خوشی خوشی گھر واپس آ گئیں۔ عائشہ کو تو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ جیسے اس نے شمشیر اور زاریہ کے دل میں محبت پیدا کی ہو، بار بار خوشی سے یہی کہے جا رہی تھی کہ دیکھو میری کوششیں رنگ لائیں، میں نہ کہتی تھی کہ شمشیر بھائی بھی زاریہ کو پسند کرتے ہیں، اگر یہ رو دھو کر اس ترکی کے لمبے کھمبے سے شادی کر کے چلی جاتی تو میرا تو اس محلے میں دل ہی نہیں لگنا تھا۔ دیکھا کیسے شمشیر بھائی کی سوئی ہوئی محبت میں نے جگائی۔ سب عائشہ کی بے تکی باتوں پر ہنسنے لگے، لیکن سب دوستوں کو یہی اطمینان تھا کہ اب زاریہ ان کی دوست ان سے دور نہیں جائے گی، اور رابعہ بھی بہت خوش تھی کہ اس کی اتنی اچھی دوست اس کے بھابھی بن کر ان کے گھر آ جائے گی۔ عائشہ دوبارہ سے بولی، چلو اب یہ مسئلہ تو حل ہوا، شمشیر بھائی اور زاریہ کی ملاقات تو ہو گئی ہے، لیکن جو مہمان گھر آئے بیٹھے ہیں ان کا اب کیا کرنا ہے؟ زاریہ دھیمی آواز میں بولی۔ شمشیر نے کہا ہے وہ دیکھ لیں گے۔ ایک عجیب سی شرمیلی مسکان زاریہ کے چہرے پر سجی تھی۔ تینوں دوستوں نے اوئے ہوئے کہنا شروع کر دیا۔ عائشہ نے زاریہ کو زور سے گلے سے لگایا، دیکھو تو ذرا ہماری دوست کیسے شمشیر کے نام پر لال ٹماٹر ہوئی جا رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے شمشیر صاحب کیسے ان رشتے والوں کو دیکھیں گے۔ مشل اور زاریہ گھر میں رابعہ اور عائشہ کے ساتھ جانے کی اجازت لے کر گئی تھیں کہ انہیں اکٹھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ جب وہ واپس گھر آئیں تو مشل اور زاریہ نے ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ تم لوگ بھی آؤ، مہمانوں کو دیدار کر لو۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو چھیڑتی کھلکھلاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں جب داخل ہوئیں تو وہاں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ چاروں بھی شرمندہ سی ہو کر رک گئیں۔ ڈرائنگ روم میں سب بڑے بیٹھے چائے نوش فرما رہے تھے۔ چاروں نے یک زبان ہو کر السلام علیکم کہا تو مہمانوں نے بھی ان چار خوبصورت دوشیزاؤں کو بڑی دلچسپ نگاہوں سے دیکھا۔ مشل کی ماں نے سب کا باری باری تعارف کروایا اور عائشہ اور رابعہ کو بھی پاس بیٹھنے کا کہا، لیکن دونوں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور بہانہ کیا کہ انہیں گھر میں کوئی کام ہے۔ رابعہ کو خود پر کسی کی جمی ہوئی نظریں صاف محسوس ہوئیں، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ادھر ادھر دیکھے کہ آیا کون اسے اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ گھر آ کر وہ یہ بات بھول گئی۔ ترکی سے آئے وقاص سے زاریہ کا تعارف کروایا گیا۔ وقاص کی ماں کو زاریہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی، لیکن وقاص نے زاریہ کو دیکھ کر کوئی اتنا خاص ریسپانس نہیں دیا، اس لیے اس کی ماں فی الحال چپ کر گئی کہ علیحدگی میں وقاص سے بات کرے گی کہ اس کے باپ کی کتنی بڑی خواہش ہے کہ وہ اپنے اس دوست کے ساتھ رشتہ داری کے بندھن میں بندھ جائیں۔ ہنسی خوشی رات کا کھانا بھی کھایا گیا۔
کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ گئے۔ مشل سے کہا گیا کہ مہمانوں کو ان کے رومز میں باری باری پوچھ کر آئے کہ آیا انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مشل جب گیسٹ روم میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ اسے وقاص کی ہلکی سی جھنجھلائی ہوئی سی آواز آئی۔ ماما، آپ مجھے یہاں شادی کرنے کے لیے لائی ہیں نا؟ آپ نے تو یہی کہا تھا کہ اگر تمہیں لڑکی پسند آ گئی تو میں تمہاری شادی کر دوں گی، ورنہ ہم واپس آ جائیں گے۔ وقاص کی ماں دھیمی آواز میں بولی، ہاں تو بیٹا جی، اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ بھی تو بے تکی بات کر رہے ہو نا۔ ہمسایوں کی لڑکی تمہیں ایک نظر میں پسند آ گئی ہے، اور جن کے گھر ہم اتنے چاؤ سے رشتہ لے کر آئے ہیں وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی۔ میں تمہارے بابا کو کیسے بتاؤں یہ بات؟ ماما پلیز آپ بابا سے بات کریں نا، وقاص منت بھرے انداز میں بولا۔ مجھے وہ لڑکی عائشہ ہی پسند آئی ہے اور میں ہر حال میں اسی سے شادی کروں گا، وقاص نے ضدی انداز میں کہا۔ مشل کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی زاریہ کے کمرے میں آئی اور بولی، زاریہ شمشیر بھائی کو منع کر دو، وہ کچھ بھی نہ کریں، تمہارا کام تو ایسے خود بخود ہو جائے گا۔ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ زاریہ مشل کی باتوں پر حیران ہوتی ہوئی ایک دم کھڑی ہوئی اور بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مشل مجھے صاف صاف بتاؤ۔ مشل نے کہا، زاریہ شمشیر بھائی کے اور تمہارے راستے خود بخود آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ وقاص صاحب کو تم پسند نہیں ہو بلکہ اسے عائشہ پسند آ گئی ہے، اور وہ اپنی ماں سے ضد کر رہا ہے کہ عائشہ سے ہی اس کی شادی کروائی جائے۔ مشل نے جب ساری بات زاریہ کو بتا دی، زاریہ ایک طرف سے خوش بھی تھی اور دوسری طرف سے اس شش و پنج میں بھی تھی کہ پتہ نہیں اب عائشہ لوگ وقاص کے اس رشتے کے لیے مانیں گے کہ نہیں۔ فوراً ہی ان چاروں نے گول میز کانفرنس رکھی، جہاں جا کر مشل نے ہو بہو سنی گئی باتیں دہرا دیں۔ عائشہ کا تو حیرانی سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس لمبے کھمبے کو میں کیسے پسند آ سکتی ہوں؟ اور نہ بابا نہ، میں اتنی دور ترکی ہرگز نہیں جانا چاہتی۔ چاروں اس بات سے بالکل بے خبر تھیں کہ دروازے میں کھڑی عائشہ کی ماں سب سن رہی ہے۔ جب سعدیہ بیگم نے یہ سنا کہ پڑوس میں آئے ترکی سے مہمانوں کو ان کی بیٹی عائشہ پسند ہے اور وہ رشتے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ ظاہر ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب یہ بات پورے گھر میں پھیل گئی اور اگلے دن وقاص کی فیملی کی عائشہ لوگوں نے دعوت رکھی تو سلطان درانی کے کان کھڑے ہو گئے۔ رابعہ نے سرسری طور پر سلطان کو یہ بات بتائی کہ عائشہ کا رشتہ آیا ہے تو سلطان درانی کو لگا کہ اس کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ ابھی تو وہ محبت کے نئے احساس کو محسوس کرنا شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک ہی اس کی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈالنے کی تیاری ہونے لگی تھی۔ لیکن وہ بھی سلطان درانی تھا، اپنا حق اور اپنی پسند کبھی کسی کو نہیں دیتا تھا۔ چپ چاپ وہ مہمانوں کے پاس بیٹھ گیا۔ مشل اور زاریہ کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا کہ وقاص کو ان کی بیٹی کے بجائے عائشہ پسند آئی ہے۔ ارسلان صاحب نے بھی کہا کہ جیسے ہمیں ہماری زاریہ ہے ویسے ہی ہمیں عائشہ ہے، بیٹیوں میں بھی بھلا کوئی فرق کرتا ہے؟ جہاں جس کا نصیب ہوگا وہاں اس کی شادی ہو جائے گی۔ چاروں فیملیز عائشہ لوگوں کے گھر اکٹھی تھیں۔ ترکی سے آئے ہوئے مہمان بھی موجود تھے۔ سب کو ہی معلوم تھا کہ وہ لوگ عائشہ کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ عائشہ پہلے تو سخت گھبرا رہی تھی کہ اچانک اس کا رشتہ کیسے آ گیا اور اس لڑکے کو وہ کیسے پسند آ گئی جو زاریہ کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے۔ ماں کے مجبور کرنے پر عائشہ جب مہمانوں کے سامنے آئی تو زاریہ کی ماں بولی، عائشہ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وقاص کو تو جیسے کرنٹ لگا، وہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ اب آپ نے ابھی کیا کہا عائشہ؟ لیکن یہ تو عائشہ نہیں ہے، وقاص کی ماں گھبرا کر بولی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا، یہ عائشہ ہی تو ہے۔ لیکن ماما آپ نے اس دن مجھے بتایا تھا کہ یہ رابعہ ہے۔ تب ہی رابعہ ڈرائنگ روم میں ڈش میں کچھ اور کھانے پینے کا سامان لے کر داخل ہوئی۔ وقاص وارفتگی سے رابعہ کی جانب دیکھ کر بولا، لیکن ماما مجھے لگا کہ عائشہ یہ ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ سب گھر والوں نے رابعہ کی جانب دیکھنا شروع کیا تو وہ بھی سخت گھبرا گئی۔ شمشیر سب کے سامنے تنک کر بولا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے وقاص صاحب؟ کبھی آپ لوگ زاریہ کے رشتے کے لیے آتے ہیں، پھر آپ عائشہ کو پسند کرتے ہیں، اور پھر یہاں آ کر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں اور آپ کو رابعہ پسند ہے۔ آپ ایک ہی بار صاف صاف اپنی پسند سب کو کیوں نہیں بتا دیتے؟ شمشیر نے یہ ساری باتیں کہیں تو مسکرا مسکرا کر تھیں، لیکن اندر سے اسے غصہ آ رہا تھا اور سلطان درانی کو بھی سخت غصہ آ رہا تھا۔ لیکن اس ایک پل نے سلطان درانی کے دل میں لگی ہوئی آگ پر بھی ٹھنڈی فوار پڑنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ شکر ادا کرنے لگا کہ شکر ہے مجھے وقاص کے ساتھ کچھ کرنا نہیں پڑا اور اسے عائشہ کی جگہ رابعہ پسند تھی۔ بے شک رابعہ سلطان درانی کی بہن تھی اور انہیں وقاص کے رشتے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ظاہر سی بات تھی ارسلان چچا کے قابل بھروسہ دوست تھے اور اتنی دور سے یہاں شادی کے لیے آئے تھے تو انہیں بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب گھر والے ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اچھا تو وقاص میاں آپ کو رابعہ پسند ہے؟ رابعہ شرمائی گھبرائی سی تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ پیچھے ہی وہ تینوں زاریہ، مشل اور عائشہ بھی رابعہ کے کمرے میں آ گئی۔ پھر بڑوں میں بیٹھ کر بچوں کے رشتوں کی باتیں ہونے لگیں۔
شمشیر نے سلطان دورانی یعنی اپنے بڑے بھائی کو اپنے دل کی بات بتا دی کہ وہ زاریہ کو پسند کرتا ہے، اور یہ ذمہ داری بھی سونپی کہ آپ کو ہی بڑوں میں بیٹھ کر یہ بات کرنی ہے اور انہیں اس رشتے کے لیے راضی کرنا ہے۔ سب بچوں سے یہ پوچھا گیا کہ ہم تم سب کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تقریباً سب نے ہی نفی میں سر ہلایا، لیکن سب کے دلوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پھر سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا گیا اور بڑوں میں ایک کھچڑی پکنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی گھر میں موجود تمام بچوں کے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ طے ہو چکے تھے، اور جس پر سب بچے بھی خوش تھے، سوائے عائشہ کے، جو اپنے استاد جی کے ساتھ اپنا رشتہ ہونے پر سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ کس کا رشتہ کس کے ساتھ طے پایا ہے: عائشہ اور سلطان دورانی، زاریہ اور شمشیر، رابعہ اور وقاص۔ جبکہ مشل وقاص کے بھائی کو بے حد پسند آ گئی تھی۔ لگے ہاتھوں اس نے بھی اپنے ماں باپ کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ اگر بھائی کا اس گھر میں رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ میرا رشتہ کر دیں، مجھے مشل پسند ہے۔ سب کے والدین اپنے بچوں کی پسند سے بہت خوش تھے، لیکن عائشہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ اسے اپنی تینوں دوست نما کزنوں کو خوش دیکھ کر غصہ بھی آ رہا تھا اور خود پر ترس بھی۔ عائشہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ اس انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارے گی جسے بس پڑھانے اور پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں آتا۔ ایک تو مجھ پر پہلے ہی پڑھائی کے معاملے میں اتنی سختی کرتے ہیں استاد جی، اب جب ان سے میری بات پکی ہو گئی ہے تو اب تو یہ مجھے کچھ اور کرنے ہی نہیں دیں گے، بس پڑھائی پڑھائی اور پڑھائی۔ عائشہ کو اپنی آزادی بہت عزیز تھی اور اب اپنی آزادی اسے خطرے میں لگ رہی تھی، اس لیے وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ رابعہ نے عائشہ کو تسلی بھی دی کہ یار تم ایسے ہی ڈر رہی ہو، بھائی سے دیکھنا وہ تم سے بہت پیار کریں گے، اور میں تو اتنی خوش ہوں کہ کیا بتاؤں کہ میری دونوں دوستیں ہی میری بھابھی بن گئی ہیں اور ایک میری دیورانی بن کے میرے ساتھ جائے گی، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جلد ہی ہم سب کا نکاح بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ وقاص کی امی ہمیں جلد سے جلد اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ نکاح اس لیے جلدی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی کاغذات وغیرہ بن جائیں۔ ہمیشہ میں تو بہت خوش ہوں، ترکی جاؤں گی، جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، بس ناولز میں ہی پڑھا تھا کہ ترکی ایسا ہے ویسا ہے، اب تو خود جا کر ترکی کو ایکسپلور کروں گی۔ رابعہ تو نہ جانے کون کون سے سپنے سجائے بیٹھی تھی اپنی دوستوں کی تسلیوں پر۔ عائشہ بھی اپنی پریشانی کو جھٹک کر ان کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شامل ہو گئی۔ سب کو بس تھوڑا یہی افسوس تھا کہ ایک ایک کزن کی الگ الگ شادی ہوتی تو باقی شادی کو انجوائے بھی کرتی، لیکن اب ایک ساتھ ہی سب کی شادیاں رکھ دی گئی تھیں تو وہ تو بس دلہنیں بن کر ہی بیٹھ جائیں گی، کیسے انجوائے کریں گی ایک دوسرے کی شادی کو۔ اس بات کا سب سے زیادہ مشل کو دکھ تھا، جو نہ جانے کب سے پلان بناتی آ رہی تھی کہ سلطان بھیا کی شادی میں ہم سب ایک سیم کلر کے ڈریس بنوائیں گے، غرارہ پہنیں گے، لہنگے پہنیں گے، لیکن پھر خود ہی دل کو تسلیاں دے رہی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اپنے فنکشن کے ڈریس ہی سیم کلر کے بنوا لیں گے۔ چاروں اکٹھے بیٹھ کر کپڑوں کی باتیں کرنے لگیں۔ رات ہو چکی تھی تو عائشہ کچھ کھانے کے لیے لانے کچن کی جانب آئی تو سلطان دورانی نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ عائشہ اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ سلطان دورانی کہنے لگے، اچھا تو تمہیں اپنی آزادی بہت عزیز ہے اور مجھ سے شادی کر کے تمہاری آزادی خطرے میں ہے، اور میں ہر وقت تمہیں پڑھاتا ہی رہوں گا، اور میری شکل اتنی بورنگ ہے کہ تم یونیورسٹی میں بھی دیکھتی ہو، گھر آ کر بھی دیکھتی ہو، تو بس اب تنگ آ گئی ہو کیا میری شکل تم ساری زندگی نہیں دیکھ سکتی؟ سلطان دورانی کی وارفتگی سے عائشہ حیران ہی رہ گئی۔ نہیں بھائی، میں تو بس ویسے ہی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ اور بولتی، سلطان دورانی نے عائشہ کے کومل لبوں پر اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلی رکھ کر کہنے لگا، آئندہ مجھے بھائی مت کہنا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اب تو تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ وہ عائشہ کے اتنا قریب تھا کہ عائشہ کو سلطان دورانی کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنا وہ خواب یاد آیا جس کی وجہ سے وہ ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سلطان دورانی دوبارہ سے بھاری آواز میں بولا، چلو مذاق ایک طرف، لیکن میں آج تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ سے ہی تم میں سے کسی بھی کزن کے ساتھ فری ہو کر بات نہیں کی تھی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یونیورسٹی میں کسی کو بھی پتہ چلے کہ تم لوگ میرے ہی گھر سے ہو، میری کزنز، اور لیکن میں تمہیں پسند بہت کرتا ہوں اور یہ رشتہ میری مرضی سے ہی ہوا ہے۔ اب بھی میں تمہارے سامنے اسی لیے کھڑا ہوں کہ تمہاری غلط فہمیاں دور کر سکوں اور تم بھی دل سے اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ سلطان دورانی آہستہ آہستہ عائشہ کو اپنے دل کی بات سمجھا رہا تھا۔ عائشہ کا دل پہلے اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ اس سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن اب سلطان کی بھاری آواز میں کہی گئی بات سے وہ خود کو کچھ ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ پھر بولی، نہیں، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، اب اگر آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ سلطان دورانی اپنی ہنسی چھپانے کے لیے دوسری طرف چہرہ کر گیا، کیونکہ عائشہ کبھی کسی بات کا سیدھا جواب ہی نہیں دیتی تھی، ہر وقت شرارت کے موڈ میں رہتی تھی۔
لیکن اب ایسے اچھے بچوں کی طرح بول رہی تھی جیسے چھوٹے بچے اپنے استاد کے سامنے بولتے ہیں۔ سلطان دورانی پھر سے بولا، جی استاد جی کہنا بند کرو، مجھے اب میاں جی کہنے کی تیاری کرو۔ سلطان کی اس بات پر عائشہ اور سلطان دونوں بے ساختہ ہنس پڑے، لیکن 1 مہینے بعد ہی گھر میں ایک عالی شان تقریب منعقد کی گئی جس میں ان چاروں جوڑوں کا نکاح کیا گیا۔ شادی 1 سال بعد ہونا قرار پائی جب تمام لڑکیاں یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیں گی۔ سلطان دورانی کے ایک میٹھے لہجے نے عائشہ کے دل میں بھی اپنی محبت کا بیج بو دیا تھا۔ آج پھر شام کو چھت پر عائشہ بیٹ بال لیے اپنی کزنوں کو اکٹھا کر کے کھیلنے میں مصروف تھی، اور دور زاریہ کے ساتھ رشتہ ہونے کے بعد شمشیر بھی اب ان کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتا شمشیر نے بھی ان کو جوائن کیا ہوا تھا۔ جب سلطان دورانی یونیورسٹی سے گھر آیا تو چھت پر غیر معمولی شور کا احساس ہوا تو تقریباً دوڑتے ہوئے چھت پر آیا اور سامنے دیکھا تو عائشہ، زاریہ، مشل اور رابعہ کے ساتھ شمشیر بھی ان کے ساتھ میچ کھیلنے میں مصروف تھا۔ سلطان دورانی نے اپنا کوٹ اتارا اور وہیں سیڑھیوں کی ریلنگ پر رکھ دیا اور خود بھی میدان میں اتر آیا۔ ہاں بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کی ٹیم میں مجھے جگہ مل سکتی ہے؟ پہلے تو سب ڈر گئیں، لیکن سلطان دورانی کے خوشگوار موڈ پر سب نے ہی خوشی کا اظہار کیا۔ عائشہ کا تو مارے شرم کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ ان سب کو دیکھ کر وقت نے بھی انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ اس کہانی نے ہلکے پھلکے مزاح، خاندانی رشتوں، دوستی، شرارت اور محبت کو خوبصورت انداز میں ایک ساتھ پرویا۔ عائشہ کا شوق، بے فکر اور زندگی سے بھرپور مزاج کہانی کی جان رہا، جبکہ سلطان دورانی کا سنجیدہ، باوقار اور ذمہ دار کردار رفتہ رفتہ اپنی نرم دلی سے دل جیتتا گیا۔ شمشیر اور زاریہ کی خاموش محبت نے ثابت کیا کہ سچے جذبات شور نہیں مچاتے، صرف صحیح وقت کے منتظر رہتے ہیں، جبکہ رابعہ، مشل اور دیگر کرداروں نے کہانی میں اپنائیت اور خوشگوار ماحول پیدا کیا۔ اگرچہ بعض مواقع پر غلط فہمیاں، جلد بازی اور بے تکلفی نے حالات کو الجھایا، مگر اعتماد، خلوص اور بڑوں کی دانش مندی نے ہر مسئلے کو خوبصورتی سے سلجھا دیا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ محبت صرف دلکش الفاظ کا نام نہیں، بلکہ احترام، اعتماد، برداشت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے عمل کا نام ہے۔ زندگی میں شرارتیں اور مسکراہٹیں اپنی جگہ خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ذمہ داری، ادب اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھا جائے تو ہر رشتہ مزید مضبوط اور پائیدار بن جاتا ہے، اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو کسی بھی خاندان کو حقیقی خوشیوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔